اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ایام شہادت امیر المؤمنین ہیں، اور اس ماہ مبارک میں خدا آپ کے اعمال، طاعات، قیام و صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور والد صاحب کی رحلت کے بعد میں پہلی دفعہ اس ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور حاج محمد بہبہانی کے والدین کے لیے، اور والد معظم کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل۔ بہتر صلوات عنایت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ یہ 5 مجالس ہیں، انشاءاللہ 3 مجالس میں آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد برادر ارجمند شیخ انتصار جعفری انشاءاللہ 2 مجالس پڑھیں گے۔ ان مجالس میں جو ابھی میرے پیش نظر ہے وہ ہم حکومت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ ہم جب حکومت کی بات کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی ہمیشہ یہ ہے کہ ہم اس دولت کی انتظار میں ہیں اور اس حکومت کے انتظار میں ہیں جس حکومت کے آنے کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہوگی۔ اور آج کل جس ذلت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ دعا اور زیادہ شدت سے ہمارے لبوں پہ آتی ہے کہ خدایا وہ دن آ جائے جب اسلام والوں کو عزت نصیب ہو، اسلامی حکومتیں عزت کے در پہ ہوں۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ حکومتیں خود سے ذلت خرید کر اپنے گردن پر بھار کرتی ہوں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی ذلت کے بعد یہ سوتے کیسے ہیں، انہیں نیند کیسے آتی ہے، یہ زندہ کیسے ہیں۔ نیند تو پھر دور کی بات ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا ظلم ہو رہا ہے اور قتل عام ہو رہا ہے مسلمان بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، مریضوں کا، اور اس سب کے باوجود عوام بھی البتہ انہیں بھی کوئی زیادہ اثر نہیں ہے، لیکن عوام کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہے نہیں۔ جو حکمران ہیں وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں۔ اسرائیل میں جو چیز بھی جاتی ہے، وہ کھانے کی چیز ہو یا وہ گولی ہو یا وہ تیل ہو، یہ سب اسلامی ممالک سے گزر کے جاتا ہے۔ 2 ملین کی آبادی کئی بلین مسلمانوں کے درمیان میں ہے، چاروں طرف سے مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود سارے دنیا کا اسلحہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے، یعنی ہم خود فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ
قتل عام بھی کیے جا رہا ہے، اور ماہ مبارک میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 3 دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون زیادہ، اب میں الفاظ بھی یہاں استعمال نہیں کر سکتا، بے غیرت کہہ دیتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ بے غیرت کون ہے۔ ہر کسی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں زیادہ کمینہ ہوں، میں زیادہ بے غیرت ہوں، اور کبھی ثابت کرنا پڑے گا کہ کون کتنا ذلیل ہے۔ تو تینوں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک بڑھیا گزر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں عصا تھی، کچھ اس کے پاس سامان تھا۔ ان میں سے ایک گیا، اس نے اس عصا کو ٹھوکر ماری، بڑھیا گر پڑی۔ ایک اس نے لات ماری اور واپس آیا، کہا دیکھو میں کتنا ذلیل انسان ہوں، ایک بیچاری ضعیفہ کو میں نے کے اوپر میں نے ظلم کیا، تو میں تم سب سے زیادہ بے غیرت ہوں۔ دوسرا اٹھا، اس نے نیچے گری ہوئی خاتون کو اور مارنا شروع کر دیا، پہلے والے سے زیادہ زور سے 2-4 لگا کے پھر آیا، کہا دیکھو اس سے زیادہ تو میں ہوں۔ وہ تو پھر کھڑی تھی، یہ گری ہوئی خاتون کو اٹھانے کے بجائے میں نے اس کو مارا۔ جو تیسرا تھا اس نے کہا تم دونوں سے بڑا بے غیرت میں ہوں، میں جیت گیا۔ میں نے کہا تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم تو اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ کہا جس کو تم مار کے آئے ہو وہ میری ماں تھی۔ یہ واقعی یہ سب سے بڑا بے غیرت یہ تھا، وہ تو چلو مارنے والے تھے، ظالم تھے، یہ اس کی ماں تھی اور اتنا بے غیرت تھا کہ بیٹھ کے دیکھتا رہا۔ پہلا بے غیرت اسرائیل ہے، دوسرا بے غیرت امریکہ ہے، اور جو سب سے بڑا بے غیرت ہے وہ مسلمان ہیں جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اب اس بات کا زیادہ شدت سے احساس ہے کہ ہمیں دولت کریمہ چاہیے، ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی اللہم حکومت چاہیے۔ اچھا، اب ہم اگر یہ دعا کرتے ہیں تو پھر ہم ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پھر ہمیں عصر ظہور نصیب ہو، امام کی حکومت نصیب ہو، جس میں دنیا عدل اور انصاف سے پر ہو جائے گی۔ اب اس سے زیادہ ظلم سے کیسے دنیا پر ہوگی وہ خدا جانتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا ظلم ہونا ہے اس کا خدا کو علم ہے۔ ظلم اور جور سے تو یہ دنیا پر ہے، اس کے لیے پھر ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں قرار پائیں، اور وہ خوش نصیب جو امام کے اعوان و انصار میں ہوں گے، وہ 313، ان میں سے ہم ایک ہو سکیں۔ یہ خواہش بہت اچھی ہے، اور اس خواہش کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوگا۔ ابھی آپ سے اگر کہا جائے، جو جوان پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اکثریت جوانوں کی ہے، آپ ابھی یونیورسٹیز میں ہیں اکثریت الحمدللہ، اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا آخری سمسٹر چل رہا ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ جاب اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، انتہائی محدود ہیں، اور جیسے ہی ڈگری ہوگی مجھے فوراً اس کے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ سی وی لکھنا بھی سیکھ لیں اور اپنی سی وی تیار بھی رکھیں۔ رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ اگر ایسا ہو تو رکھتے ہیں۔ یہاں بھی ہم سیمینار کرتے ہیں اور سی وی رائٹنگ جب سکھاتے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ مجھے 1-2 سال بعد سی وی لکھنی پڑے گی، اپنی سی وی دینی پڑے گی، تو چلیں سی وی رائٹنگ میں سیکھ لوں۔ اپنی سی وی بنائیے، بہت سٹرونگ بنائیے، لیکن اگر یہ بھی یقیناً آپ کی خواہش ہے کہ آپ امام کے اعوان و انصار میں سے ہوں، تو اپنی سی وی امام کے لیے بھی بنائی ہے۔ پھر مجھے اپنی سی وی امام کے لیے بھی بنانی چاہیے۔ اچھا، سی وی رائٹنگ میں آپ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے اپنے ایکسپرٹ ہیں جو سکھاتے ہیں۔ معمولاً آپ کو یہ سکھایا جاتا ہوگا کہ سی وی ایسی لکھو کہ جو آپ کو نوکری دینے والا ہے اسے اچھی لگے۔
حتیٰ آپ اپنی ہابیز بھی وہ لکھتے ہیں جو سی ویز ہمارے پاس آتی ہیں ہم سے جاب لینے کے لیے، وہ اپنی ہابیز وہ لکھتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، وہ نہیں لکھتے جو انہیں خود پسند ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ جو لڑکے لکھتے ہیں کچھ جو ہے ایسی ہابیز میں وہ چیزیں لکھ کے لے آتے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ تو آپ کو جو سی وی لکھنی ہے وہ صرف کاغذ نہیں ہے، وہ آپ کو سی وی اپنے کردار میں لکھنا ہے۔ امام زمانہ نے آپ سے آپ کے سی وی کی کاغذ نہیں لینا، آپ کے کردار کی سی وی آپ کو امام کے حضور پیش کرنی ہے۔ پھر آپ کی پسند وہی ہونی چاہیے جو امام کو پسند ہو۔ اچھا، یہ تو جب ظہور ہوگا تب تک ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی نہیں ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جاب تو ابھی کرنی ہے، اس لیے اس کی سی وی تیار کرتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے لیے کیا میں نے سی وی تیار کرنی۔ تو وہ 313 کے علاوہ ایک فگر اور بھی ہے۔ ہر زمانے میں امام کے 30 وہ اعوان و انصار ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں امام انتخاب فرماتے ہیں۔ اس کے لیے تو سی وی لکھ سکتے ہیں نا، اس کے لیے ظہور کی شرط بھی نہیں ہے۔ امام کے آج بھی اس دنیا میں 30 اعوان و انصار ہیں جن کا امام نے انتخاب کیا ہے۔ اب اگر آپ کو اس سخت کمپٹیشن میں جانا ہے، اور آپ میں سے کچھ ہوں گے سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور یہاں ایک شعبہ ہمارا سی ایس ایس کا بھی ہے، آپ جوانوں کو سی ایس ایس کی تیاری کرواتے ہیں۔ یہ بہت سخت کمپٹیشن کا امتحان ہے، اس میں رزلٹ جو ہے وہ بہت کم آتا ہے، لاکھوں میں سے چند سو لوگ قبول ہوتے ہیں، پرسنٹیج میں بھی اس کا رزلٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کمپٹیشن بہت سخت ہے۔ اس لیے آپ کا یہ امتحان پاس کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ ہم اس پروجیکٹ کو فنڈ کرتے ہیں اور ہمیں یہی بتا کے کہتے ہیں بھئی اس میں سے اگر چند لوگ بھی نکل گئے تم خوش ہو جانا، یہ باقی امتحان کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی ہمیں رزلٹ 100% رزلٹ چاہیے۔ یہاں 1% سے کم پہ بھی ہمیں راضی رکھتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن سخت ہے۔ یہ جو امام کی 30 سیٹیں ہیں پوری دنیا میں، ادھر کتنا سخت کمپٹیشن ہوگا جی، ادھر تو اور زیادہ سخت کمپٹیشن ہوگا نا۔ اچھی خبر یا بری خبر، اس میں بہت کم کمپٹیشن ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ اس فکر میں ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اگر کوئی جوان چاہے اس کمپٹیشن میں آنا تو آپ کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ بہت کم لوگ ہیں اس میں، لوگوں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، لوگ اور دنیا میں اور مادیات میں غرق ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اپلائی کر دے تو میری بھی سفارش کر دیجیے گا۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، ہمیں بڑا شوق ہے وہ اس حکومت کو دیکھنے کا، تھک گئے ان حکومتوں سے، تھک گئے اس ذلت سے، رسوائی سے۔ یوسف زہرا کب تشریف لائیں گے؟ اللہم انا نرغب، ہمیں بڑا شوق ہے، بڑا اشتیاق ہے۔ کون سی دولت؟ جو دولت کریمہ ہے، عزت اور شرف کی حکومت ہے۔ تو عز بہل اسلام و اہلہ، یہاں اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی۔ تذل بہا النفاق و اہلہ، یہ جو عزت والے بنے بیٹھے ہیں، اب ان کی عزت بھی خاک میں مل گئی ہے۔ یہ پہلے دھوکہ دے لیتے تھے، ہم میں سے بھی اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے، ہیومن رائٹس کے علم بردار یہی ہیں۔ اب ویسٹ میں بھی یہ ہیومن رائٹ پہ نہیں بول سکتے، جہاں بھی بولنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ان میں سے خود کھڑا ہو جاتا ہے، ہم لوگ پھر بھی نہیں بول رہے، وہ ان کی جو نسل نو ہے وہ خود کھڑی ہو جاتی ہے۔ تم اتنا جینوسائیڈ کرنے کے بعد انسانی ہیومن رائٹس پہ بولنے والے ہوتے کون ہو؟ اب ذلت کے دن ان کے شروع ہو گئے۔ تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک،
یہ پوسٹ ہے آپ کی اس دولت کریمہ میں کہ آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والوں میں ہوں گے۔ وہاں اگر کوئی منسٹری کی تلاش ہے تو یہ آپ کی منسٹری ہے۔ اب یہ دعویٰ لفظ تو دوسروں کا ہے، ٹھیک ہے نا، منسٹری جو ہے آپ کی دعویٰ کی ہوگی، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ 3 ارکان ہیں اس دولت کی اس دعائے کریمہ میں، ایک قانون، دوسرا قائد، تیسرا شعب، قوم، ملت، عوام، جو بھی آپ کے ہیں۔ قانون کون سا ہے؟ اس دولت میں ابھی میں آپ کو امام زمانہ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے درمیان تھوڑا زیادہ بیان ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کے درمیان تھوڑا کم بیان ہوتا ہے اجماعی، یعنی آخر الزماں میں امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی، اس پر عالم اسلام کا اجماع ہے۔ یعنی یہ جو اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کی مشترکات اس قسم کی سیاسی چیزوں میں مشترکات نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن، ان سب میں مشترکات بہت ہے، لیکن جو سیاسی چیزیں ہیں اس میں ان فرقوں کی مشترکات تقریباً نہیں ہیں۔ جن فرقوں میں کوئی مشترک نہیں ہے سیاسی لحاظ سے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں، کوئی امامت مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، آخر میں سب امامت پر متفق ہیں۔ پہلا امام کوئی مانتا نہیں مانتا، اس میں فرقے ہیں، آخری امام کو سب مانتے ہیں۔ اور آخری امام بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو اگر امامت ملی ہے، ولایت ملی ہے، تو یہ کوئی باطنی ولایت ہے یا فلان ظاہری ولایت ہے یا کس چیز کی ولایت ہے، کوئی تقسیم وقسیم کچھ بھی نہیں ہے۔ ولایت ہے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی انہی کی ہے، امامت کا مطلب یہی ہے کہ پھر اس دنیا پر حکومت بھی انہی کی ہے۔ ٹھیک، اس حکومت میں قانون کیا ہوگا؟ کوئی نیا قانون آئے گا؟ یہی قانون ہوگا، یعنی اسلام کا قانون ہوگا، کوئی نیا قانون نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا حکومت کے لیے 3 ارکان ہیں، 3 ارکان میں سے ایک قانون ہے۔ وہ قانون جو امام مہدی کی حکومت میں ہوگا وہ وہی قانون ہے جو آج آپ کے لیے موجود ہے، وہ اسلام ہے۔ اگر اس قانون پہ عمل کریں تو آج آپ کو بھی عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کے آنے کے بعد دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، اور یہ جو عدل و انصاف سے پر ہونا ہے یہ اثر ہے اس حکومت کا۔ بہت سی اور چیزیں ہو رہی ہوں گی، وہ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج میں تھوڑی سا مختصر پڑھوں گا، تو کل اور پرسوں میں عرض کروں گا میں۔ بہت سی ایسی فیوزات، بہت سی ایسی برکات جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ادراک بھی نہیں کر سکتا، وہ سب ملے گا۔ اس کے ملنے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے عدل و انصاف سے تو بھرے گی لیکن ہم بھوکے مریں گے، ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، لگژریز کم ہو جائیں گی، سہولتیں ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایسی حکومت جس کا قانون اسلام ہے، یعنی اسلام کے پاس، اسلام کے قانون میں یہ طاقت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پرانا دین تھا، پرانا قانون تھا، آج کل کی دنیا میں قابل نفاذ ہے یا نہیں؟ یہ جوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، وہ یہ تو پرانا ہو گیا، پرانی بات ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں یہ قانون کام نہیں آئے گا۔ جب ظہور ہوگا ہمیں نہیں معلوم، آج سے 1 سال بعد ہوتا ہے، 1 دن بعد ہوتا ہے، 1000 سال بعد ہوتا ہے، 1,00,000 سال بعد ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے اگر 10,000 سال بعد ظہور ہوتا ہے تو 10,000 سال بعد کے انسان آپ کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے بیچارے اتنے مسکین تھے، یہاں سے حج کرنے کے لیے انہیں 4 گھنٹے فلائی کرنا پڑتا تھا، اتنے بیچارے بیکورڈ تھے،
جیسے آج ہم نہیں کہتے یہ بیچارے پہلے جانے کے لیے انہیں 6 مہینے سفر کرنا پڑتا تھا حج پہ جانے کے لیے، اب تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. وہ اس زمانے میں وہ پلک جھپکنے میں پہنچ جائیں گے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیسی ہوگی، وہ سب آگے کے لوگ جانیں. جب یہ کمپیوٹر شروع میں آیا تھا اور اس کی بلیک سکرین ہوتی تھی، ہمارے لیے وہ بالکل ایک شاہکار محشر ہوا کرتا تھا. وہ تو چھوڑیں، ابھی آپ کو ٹو ڈو ہی دے دیں کہ جوانوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ جو ابھی ہم اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں نا، جس کو دیکھ کے ہم نے چھلانگیں ماری تھی، ہم نے پتہ نہیں سوچا تھا کیا آ گیا اور کتنی دنیا ترقی کر گئی. آج کل کا بچہ بھی اس کی طرف مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آخر الزمان، نہ جانے کون سا زمانہ ہوگا، اس میں ٹیکنالوجی کتنی آگے ہوگی اور دنیا کتنی آگے چلی گئی ہوگی. وہاں پر بھی اگر کوئی کامیاب حکومت ہوگی تو اس کا قانون کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا. اچھا، جوان اس کو یوں کم سمجھتے ہیں. ہم اگر کہیں نا اسلام پہ عمل کرو، اسلامی قوانین کو فالو کرو، اخلاق اہل بیت کو فالو کرو، جو رسول خدا نے فرمایا اس اخلاق کو اپناؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب. نہیں سمجھ میں آتا، نہیں مانتے ہیں. نہیں جی، آپ ہمارے معاشرے کو نہیں سمجھتے، اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو یہ میرے سر چڑھ کے بیٹھ جائے گا، اگر میں نے معافی مانگ لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اسلام جو چیزیں کہتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کے الٹا ہے. یعنی جو اسلام کی ویلیوز ہے وہ ہمارے معاشرے میں عیب ہے، وہ ویلیوز ہے ہی نہیں. اسلام کہتا ہے تواضع کرو، معاشرہ کہتا ہے تکبر کرو. اگر مولانا ہر کسی کی کال کا جواب دے دیں تو پھر مولانا کی قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے، مجلس ملنا ہی ختم ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ جواب ہے، یہ تو ہر کسی کے فون کا جواب دیتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر تمہیں کسی نے کال کیا تم جواب دے سکتے ہو، مسئلہ بتا سکتے ہو. اگر تم نے نہیں بتایا تو تم مسئول ہو. ہم یہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ سب کو پتا ہو کہ ہم والنٹیئر ہیں، حاضر ہیں، جس نے جو پوچھنا ہے ہم حاضر ہیں. میں یہ کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم کنسلٹنٹس ہیں، مفت میں کنسلٹنسی دیتے ہیں، نہ کوئی فیس لیتے ہیں، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ فلان ہے. جب جو آ جائے حاضر. فون پہ پوچھنا ہے حاضر، لیکن ہم پھر بھی فارغ ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. مزے میں ہم لوگ. اسلام کہتا ہے تواضع کرو، اگر کوئی سائل ہے تو اس کو جواب دو. آپ نے سلام کیا ہے، مجھ پہ جواب دینا واجب ہے، آپ پہ سلام کرنا واجب نہیں ہے. آپ نے مانگا ہے، مانگنے والے کے لیے مانگنا مکروہ ہے، لیکن اگر میرے پاس ہے میرے اوپر دینا واجب ہے. اگر اس کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی آیت ہے، ویسی تو یاد ہے آپ کو، لیکن پریکٹیکل لائف میں جہاں مشکل میں پھنس جائیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اخلاق تو یہ کہتا ہے، لیکن دنیا یہ ہے، تو وہاں لیکن اس کو کیے بغیر دنیا میں کامیاب بھی تو نہیں ہوتے نا. مسئلہ یہ ہے مولانا کیا کریں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا داری بھی کرنی ہے. اس کے لیے ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد رکھیں گے آپ کا مسئلہ حل ہے. کیونکہ میں جب اس کو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سیشنز کرتا ہوں اور کسی بھی طرح اگر نہ منوا سکوں یہاں لا کے مان جاتے ہیں. مکروا ومکر اللہ. یہ جو اب دنیا کو چلانا ہے، دنیا جو کہتی ہے وہ سب کیا ہے؟ مکرو ہے، لوگوں کے مکر ہے. اس کے جواب میں کیا ہے؟ اللہ کی تدبیر ہے. واللہ خیر الماکرین. آپ کی تو کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. جو اللہ کی تدبیر ہے وہ بہترین تدبیر ہے. اللہ کی تدبیر پر چلو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، اسے کل میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو آنے والی حکومت کی ہم بات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اتنا سنا ہوا ہے کہ جو بھی آپ سے ووٹ مانگنے آتا ہے کہتا ہے ہم آئندہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، ہم نوکریاں دیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے.
آئندہ کی باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن جب اس کو تجربہ کرتے ہیں تو گزشتہ سے بھی بدتر نکل آتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں جی یہ جو آپ آئندہ حکومت کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ کی زبان پہ نہ آئے تو ذہن میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ بزرگوں کے ذہن میں نہیں آتی، ان کا ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ جوانوں کا ذہن ابھی ایمان شاید بزرگوں سے بھی زیادہ پختہ ہو، لیکن کیونکہ ذہن ابھی پویا ہے، ذہن میں ابھی استعداد ہے، وہ چیزوں کو سوچتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے یہ منفی نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں بہت اچھا ہے، اس کو آئیں ڈسکس کریں۔ الحمدللہ یہاں علماء بھی بہت ہیں اس مرکز میں۔ اگر آپ کہیں بھائی تم وقت نہیں دیتے ہو، فلاں نہیں کرتے ہو، تو چلو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں، اور خیر ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی وقت نہ دیتے ہوں، اساتذہ بھی وقت نہ دیتے ہوں، ہمیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمیں مسئلہ اس کے الٹا ہے۔ اکثر وہ جو اعلان کرتے ہیں نا مولانا اپنے قیمتی ٹائم سے فلاں فرصت نکال کے بڑی مشکل سے آئے ہیں، اگر جوانوں کو ہو تو ہم تو کہتے ہیں ہم بڑے تڑپ کے پہنچے، ہمیں 4 جوان ملے ہیں۔ مولانا اس طرح نہ کہا کریں، پھر جوان یوں ہو جاتے ہیں، آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ میں نے اس اہمیت کو کیا کرنا ہے جس میں مجھے جوان نہ ملے؟ تو عز بحل اسلام، اسلام کی عزت، یہ کسی بھی حکومت کی عزت کس میں ہے؟ قانون میں ہے۔ وہ قانون اسلام ہے، اور اسلام کا جو مادی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، ایک یہ بھی ذہن میں ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام بہت پیچھے رہ گیا، ابھی اقتصاد بہت آگے چلا گیا۔ اس پہ میں پہلے بولا ہوا، یہیں اسی ممبر سے میں نے بولا ہوا ہے کہ صرف اور صرف اسلام کا اقتصادی نظام قابل عمل ہے، باقی کوئی اقتصادی نظام قابل عمل نہیں ہے۔ یہ میں ثابت کر چکا ہوں، آج اس پہ نہیں بولوں گا۔ دوسرا جو عنصر ہے، ایک قانون چاہیے، دوسرا قائد چاہیے، رہبر چاہیے، لیڈر چاہیے۔ لیڈر نہ ہو تو نہ قانون کچھ کر سکتا ہے، نہ عوام کچھ کر سکتی ہے۔ اچھے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لیڈر چاہیے، اچھی عوام کو بھی رہنمائی کرنے کے لیے لیڈر چاہیے۔ یہ جو حکومتیں ہیں، اسلامی حکومت ہیں، اس اسلامی حکومت میں قائد کون ہوگا، حکمران کون ہوگا، امام کون ہوگا؟ اللہ کی جانب سے ہوگا، منصوص من اللہ ہوگا۔ یہ آپ نے بہت زیادہ یہ سنا ہے آج کل، بہت زیادہ یہ ہے کہ یا اللہ مدد، اور کسی سے بھی مدد نہ مانگو۔ اس پہ میں زیادہ اس لیے بولتا ہوں کہ یہ سوال بار بار پلٹ کے آتا ہے، جوان جہاں بھی 2-4 جوان ہوں گھوم پھر کے یہی سوال آ جاتا ہے۔ اس کو اتنی دفعہ ہم نے توضیح دی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں گھوم کے یہی سوالات کہ بھئی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کو ابھی بہت زیادہ سیاسی رنگ بھی دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے؟ صرف ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اگر کوئی آ کے آپ سے مدد مانگے کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ دے دو، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مشرک دفع ہو جاؤ۔ بھئی اللہ سے مانگنا چاہیے تھا نا، یہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور کوئی اگر آپ کے پاس مانگنے آ جائے تو اس فلسفی کے مطابق آپ کو اس کو کہنا چاہیے مشرک بھاگ جاؤ، ادھر سے دفع ہو جاؤ۔ اگر اس کی جان نہیں جا رہی ہو تو مشرک کو دینا بھی جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کے آپ مشرک کو دیں۔ کوئی بھی آپ سے مدد مانگنے آئے، مخصوصاً اگر مولانا ٹوپی لے کے پہنچ جائے مسجد کے لیے، اسے تو کہو بھائی تم تو مشرک ہو، بھاگ جاؤ ادھر سے۔ تو وہ کیا کہیں گے مولانا؟ مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کو آیتیں سنانا شروع کر دیں گے، مدد کرنی چاہیے۔ بھئی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ مدد صرف خدا سے۔ میں کسی غیر اللہ سے مدد مانگوں تو مشرک ہو جاتا ہوں۔
دوسری طرف سے کہتے ہیں اگر کوئی تم سے مدد مانگے تو اس سے مہربانی سے پیش آؤ، تمہارے پاس دینے کے لیے ہے تو دے دو، اگر دینے کے لیے نہیں ہے تو قول معروف، اچھی طرح اسے جواب دو۔ اور یہی جو اتنا زیادہ کہتے ہیں صرف اللہ، وہ جب اللہ کی حاکمیت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نہیں، مائنس اللہ۔ بھائی اصل چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اصل کیا ہے؟ حاکمیت ہے۔ حاکمیت میں اگر آپ اللہ کو مائنس کر دیں اور کہ ہم نے خود حاکم بنانا ہے، تو پھر کون سا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ صرف اللہ کا مطلب یہ ہے کہ شروع اوپر سے کرو نا۔ آپ کو اگر پین گم ہو گیا تو اللہ سے مدد مانگو کہ میں پین ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں بھائی حاکم بنانا ہے، حکومت بنانی ہے، یا اللہ مدد بتا کیسے کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو مائنس کرو جی، حاکمیت سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حاکمیت کا تعلق اللہ سے ہے، قائد اللہ کی طرف سے ہوگا، جسے اللہ بنائے گا وہ قائد ہوگا، وہ امام ہوگا، وہ لیڈر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا موقف ہے، اور صرف ہمارا موقف ہے کہ قانون بھی صرف اللہ کا ہے۔ ہم نے کہا قانون اسلام ہے نا، یہاں تک تو اسلام میں پھر بہت سے سب اسلام میں آ جاتے ہیں، اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لیکن اس وسیع دائرے میں سے قانون کا حق، قانون تشریع کا حق، لیجسلیشن کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یہ سب مانتے ہیں؟ نہیں، صرف مکتب اہل بیت مانتا ہے۔ یہاں بھی سب بیٹھے، کیمرے پہ بھی سب کے ساتھ جاتا ہے، نہ ہی میں مناظرہ کر رہا ہوں، علمی گفتگو ہے کہ بھئی یہ کہنے کو تو سب کہتے ہیں صرف اللہ۔ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ حق حاکمیت اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہ نہیں مانتے تو پھر صرف اللہ کی بات چھوڑ دیں۔ دوسرا جو ہے، حاکم کے تعین کے بعد حق تشریع، لیجسلیشن کا حق بھی صرف اللہ کو ہے، رسول اللہ کو بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صرف اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو بیان کرنے والے ہیں، خود بنانے والے نہیں ہیں۔ یہ صرف کہاں ہے؟ مکتب اہل بیت۔ اس کو سمجھنا ہو تو پھر آ کے بیٹھیے گا یا خود ریسرچ کریں اور اپنے جو آپ کے پاس بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آیا ایسا ہے کہ صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں اس طرح ہے کہ صرف خدا اور اس کے رسول کو قانون کا حق ہے، اس کے رسول کو بھی یعنی بیان قانون کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے، صرف خدا کہہ سکتا ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ رسول خدا اس تشریع کو بیان کرنے والے ہیں، شارع بے ان معنی ہیں۔ صرف فقہ اہل بیت ہے جس میں فقیہ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام رائے کو تب فتویٰ دے جب اس کے پاس یقینی دلیل ہو کہ یہ اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ میں خود کیا کر سکتا ہوں؟ آپ خود کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شبہ اب اس دوسری طرف سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ مجتہدین کی رائے کو مانتے ہیں، جبکہ ہم مجتہدین کی رائے کو تو نہیں مانتے، ہم تو اہل بیت کی رائے مانتے ہیں۔ یہ جو مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں، جو مجتہد اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، وہ مجتہد ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمارا مجتہد کون ہے؟ جو امام کی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، جس پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ امام کی رائے ہے، یہ رسول کی رائے ہے۔ ہم نے دوبارہ کہا ہے، یہ بھی ہم رائے جو کہہ رہے ہیں یعنی یہ اللہ کا قانون ہے جو امام نے اور رسول نے بیان فرمایا۔ اس یقین کے باوجود کوئی فقہ اہل بیت میں کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں مفتی بننے کے لیے، اس سٹیٹس پہ پہنچنے کے لیے 50-60 سال لگ جاتے ہیں، اور جو 3 سال میں مفتی کا کورس کر لیتے ہیں۔ آپ میں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ،
FSC کے بعد 3 سال میں MBBS ہو جاتا ہے، 5 سال لگتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ پرسکرپشن کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، ہاؤس جاب بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 5 سال اور 1 سال اور یہ سب کر کے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نسخہ ہی دینا ہوتا ہے بدن کے کچھ امراض کا۔ اس کے بعد آپ نے اسپیشلسٹ بننا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ پڑھنا بھی ہے، امتحان بھی دینا ہے اور پھر کورس بھی کرنا ہے۔ پھر کہیں جا کے آپ اسپیشلسٹ بنتے تو کس کے؟ وہ بھی بدن کے ایک حصے کے۔ اور مفتی کیا ہوتا ہے؟ بدن ہے؟ نہیں، عمل ہے، روح ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، قانون ہے، اقتصاد بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سب۔ ان سب کے بارے میں فتویٰ وہ کتنی دیر میں دے سکتا ہے؟ 3 سال کے کورس کے بعد ہو سکتا ہے۔ وہ بھی خدا کا قانون بیان کر سکتا ہے، کامن سینس، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل کامن سینس ہے کہ یہ شخص 3 سال کے کورس کے بعد نہیں کہہ سکتا کہ یہ رائے خدا کی ہے، اور نہ ہی وہ کہتا ہے۔ اس کو جو قرآن سے سمجھ میں آئے، جو حدیث سے سمجھ میں آئے، نہ سمجھ میں آئے تو وہ قیاس کر لیتا ہے، احسان کر لیتا ہے، اس کے پاس ہزاروں دوسرے راستے ہیں۔ ارے یہ کر کے اگر تم اتنے لوگوں کو جہنم پہ بھیج دو، غلط چیز بتا دو، تو تم خود جہنم کے کس طبقے میں ہوگے؟ میں لوگوں کا دین اپنے ہاتھ میں لے لوں 3 سال کے کورس کے بعد اور فتویٰ دینا شروع کر دوں۔ ابھی علماء آتے ہیں ہمارے پاس، علماء اہل سنت، اور ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے حق کے فتویٰ نہیں ہے، میں نے اتنے سال پڑھا ہے، 20-25 سال میں نے پڑھا ہے، میں درس اجتہاد پڑھا رہا ہوں، میری اپنی رائے بھی ہے، سب ہے، لیکن میرے پاس حق کے فتویٰ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ بھی نہیں آتا۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ مکتب اہل بیت میں قانون کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، اور وہ صرف یا اللہ مدد یہاں ہے نا، جہاں ہے وہاں پہ نہیں۔ والد معظم ہم سے بھی یہ گلہ کیا کرتے تھے کہ یا علی مدد، علی کی جہاں ضرورت پڑے گی وہاں مدد نہیں مانگتے ہو، ادھر دنیا میں علی کی مدد مانگتے رہتے ہو۔ علی کی مدد موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یعنی اصل ضرورت دنیا میں مدد ہے نا کہ انکار ہے؟ علی کو کی مدد اگر چاہیے، یا ہار حمدہ میں یموت، یعنی جب امام کی زیارت ہوگی تب مدد چاہیے، تب سے بعد حقیقی مدد چاہیے۔ یہ قانون اور قائد، یہ دونوں آپ کو مکتب اہل بیت سے ملے گا۔ آج بھی ایک جوان آئے تھے، شاید ابھی یہاں ہوں، کہنے لگے کہ مجھے رہنمائی فرمائیں، میں حقیقی عرفان حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس نتیجے پہ بھی میں پہنچا ہوں کہ وہ میرا مرشد جو مجھے حقیقی عرفان تک پہنچائے گا وہ وہی ہو سکتا ہے جو اہل بیت سے متمسک ہو۔ بغیر تمسک پہ اہل بیت کے وہ عرفان حاصل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے ایسا کوئی رہنما چاہیے جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہو، میں اس سے رہنمائی لوں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہدایت اسی سے لے سکتے ہیں جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہو۔ جو آپ ہدایت لینے والے ہیں وہ اہل بیت سے جڑے نہ رہے پھر بھی آپ کو مل جائے گی، یا یہ شرط آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور پھر ہمیں عرفان کیا چاہیے؟ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ ہم نے کوئی عمل نہیں کرنا، نہ احکام، نہ اخلاق، نہ فقہ، یہ سب چھوڑو۔ پھر کیا کریں جی؟ ہمیں عرفان تک پہنچا دو، اور پھر آپ کو کوئی پیر صاحب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جو آپ کو کہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میری جیب بھرو، میرے پاؤں دباؤ، تم سب کچھ پا لیا تم نے۔
اور کیا اس موضوع پہ عرض کروں؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ قانون ہو، قائد ہو، لیکن عوام نہ ہو۔ صفین میں قائد بھی تھا، قانون بھی تھا، لیکن عوام نہیں تھی۔ تو عوام بھی چاہیے، قوم بھی چاہیے۔ ابھی یہ فلسطین کی صورتحال میں مجھے اصل گلہ عوام سے ہے، حکمرانوں سے نہیں ہے۔ حکمران مطمئن ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں عوام پہ کوئی اثر نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف اٹھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بہت ہو گیا۔ ادھر جو نزدیک ہیں ان کو انہوں نے رفاہ میں رکھا ہوا ہے، سہولتوں میں رکھا ہوا ہے، ساری فیسلٹیز دے رکھی ہیں، وہ اس طرح مست ہیں۔ ادھر ہم جو دور ہیں، جو ہمارے پاس دنیا کی کچھ چیز نہیں، وہ ہمیں آپس میں لڑا رکھا ہے۔ ہم بیہودہ چیزوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ یہ حکومت جو آئندہ آنے والی حکومت ہے، آپ کے ان وعدوں پہ ہم کیسے اعتبار کریں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ماضی میں بھی کوئی مثال ہونی چاہیے۔ اس قسم کی کوئی حکومت ماضی میں تھی یا نہیں تھی جس میں یہ تمام چیزیں، عدل و انصاف سے دنیا پر ہو جائے، کوئی غریب باقی نہ رہے، ہر کسی کو عدل انصاف میسر ہو، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کرپشن نہ ہو، ایسی کوئی حکومت تھی پہلے یا نہیں تھی؟ تھی۔ وہ کون سی حکومت تھی؟ اگر ایسی حکومت تھی تو اس کا تو شب و روز ذکر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ اگر واقعاً عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں ایسی حکومت تھی جہاں کوئی غریب باقی نہ رہا ہو، سب تک عدل و انصاف پہنچ گیا ہو، اور اتنی خوبصورت مملکت ہو، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس کا ذکر ہونا چاہیے نا۔ یہ اتنی خوبصورت حکومت، اسے کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس لیے پھر باقی حکومتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے اس حکومت کی بات بھی نہ کرو، بلکہ منفی باتیں آتی ہیں کہ اس وقت تو خانہ جنگی ہو گئی، جنگ ہو گئی، اور پھر اس وقت سارے لوگ ہی پریشانی میں، لوگوں نے بغاوت کر دی، اتنے پریشانی میں تھے کہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے۔ لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے، لیکن پتہ ہے کیوں نکلے تھے؟ عدل علی کی وجہ سے نکلے تھے۔ لوگوں کو عدل برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھی عوام کے حق میں تو عدل تھا، وہ جو اشرافیہ تھی وہ عدل برداشت نہ کر سکی، اس نے لوگوں کو نکالنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ وہ آپ کے پیش نظر ہے، اس نے کیا کیا کیا، کس کس کو نکالا، اور کیسے کیسے لوگوں کو نکالا۔ میں قربان جاؤں، وہ علی، اس کی یہ مثالی حکومت، اس پہ انشاءاللہ ہم آنے والی 2 راتیں بھی گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین، آج کی رات بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے، بار بار فرماتے ہیں یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ آج بابا کی آخری رات ہے۔ امیر المومنین ام کلثوم کے گھر ہیں، اہل بیت کا گھرانہ ہے، معلوم ہو گیا تھا۔ ایک بیٹی کو پتہ چلے کہ یہ آخری افطار ہے، وہ کتنی ڈشز لا کے رکھ دے گی۔ ام کلثوم علی کو جانتی تھی،
دل تو بہت چاہ رہا ہوگا لیکن صرف ایک ڈش زیادہ رکھ دی، روٹی رکھی، نمک رکھا اور دودھ رکھ دیا۔ جب علی نے یہ سفرہ دیکھا تو ارشاد فرمایا اس میں سے غذا اٹھا لو۔ علی نے ایک سے زیادہ غذا کب کھائی؟ نمک اٹھانا چاہا تو فرمایا دودھ کو اٹھا لو۔ محو عبادت ہیں۔ اور جب گھر سے نکلنا چاہا تو مرغابیوں نے راستہ روک لیا۔ فجر سے پہلے مرغابیاں سو رہی ہوتی ہیں۔ جب ام کلثوم نے پوچھا کہ یہ مرغابیاں کیوں راستہ روک رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، فرمایا ابھی یہ گریہ کر رہی ہیں لیکن تھوڑے دیر بعد میری بیٹیاں مجھ پہ نوحہ کر رہی ہوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ امام مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، اس شقی نے وار کیا، امام کی تسبیح تبدیل ہوتی ہے، فزت ورب الکعبہ، جبرائیل کی تسبیح بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ۔ یہ آواز زینب و ام کلثوم کے کانوں میں بھی پڑتی ہے۔ حسنین مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، امیر المومنین کو سنبھالنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں حسن بیٹا پہلے نماز تمام کرو۔ میں قربان جاؤں، علی کو نماز کتنی عزیز تھی۔ یہ کتنی باعظمت نماز ہے جسے 2 اماموں نے مکمل کیا ہے۔ علی کو ایک قالین پر رکھا گیا، اس پر اٹھا کے بیت الشرف کی طرف لایا جا رہا تھا۔ علی اب اپنے پاؤں پر چل نہ سکتے تھے۔ جب بیت الشرف نزدیک ہوا، کہا مجھے اتارو، میں چل کر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا مولا آپ چل نہ سکیں گے۔ فرمایا زینب مجھے یوں دیکھ نہ سکے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ اصحاب سے فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، نامحرموں کو دور کیا۔ پوچھا مولا کیوں جائیں؟ کہا میری بیٹیاں جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی ضبط نہ کر سکیں گی، کہیں ان کے گریے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں نہ پڑے۔ میں عرض کروں گا مولا کربلا تشریف لائیے، زینب ہے، ایک بے سر لاشا ہے، نامحرموں کے مجمع میں دوڑی چلی آئی، اور جب کسی نے زینب کی پکار کو نہ سنا، زینب کی فریاد کو نہ سنا، تو مدینے کا رخ کیا۔ واہ محمد۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔